دوستو کیسے ہیں آپ؟ سعودی عربیہ میں ایک ایسا شہر بننے جا رہا ہے جو دیکھنے میں سیدھا کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ لگتا ہے۔ یہ سعودی عرب کا ایک لائن پروجیکٹ ہے جسے نیو فیوچرسٹک سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ آنے والے سالوں میں دنیا پہلی بار اتنا بڑا میگا پروجیکٹ دیکھے گی جو نہ صرف بڑا ہے بلکہ دنیا کا سب سے مہنگا تعمیراتی منصوبہ بھی ہے۔ $1 ٹریلین کی لاگت سے اس منصوبے میں 170 کلومیٹر لمبائی تک اور 500 میٹر اونچائی تک، یعنی آئیفل ٹاور کی اونچائی سے بھی زیادہ اونچا، ایک ایسا شہر جس میں 90 لاکھ لوگ رہ سکیں گے۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین، نیوم سعودی عرب میں ایک ایسا پروجیکٹ کا نام ہے جو اپنی جگہ سب سے منفرد شہر کہلاتا ہے۔ جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے 2021 میں اس کا اعلان کیا تو کہا جاتا تھا کہ شاید یہ منصوبہ کبھی شروع نہیں ہوگا، لیکن اب اگر سیٹلائٹ امیج کو دیکھیں تو اس پر عملاً کام شروع ہو چکا ہے۔ بہت بڑی زیر تعمیر لائن دراصل نظر آتی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ملک کا ایک بڑا حصہ اس نیوم سمارٹ سٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ نیوم کوئی ایک سمارٹ سٹی نہیں ہے، در حقیقت یہ نام کسی علاقے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اس خطے میں بہت سے شہر، ریزورٹ اور دیگر بہت سی ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ مجموعی طور پر نیوم کا رقبہ تقریباً 26,500 کلومیٹر ہوگا اور اس کا مقام سعودی عرب کے مغربی حصے میں بحیرہ احمر کے شمال میں ہوگا۔ اس علاقے کو منتخب کرنے کے پیچھے جغرافیکل ریزن یہ ہے کہ یہاں کی آب و ہوا نسبتاً ماڈریٹ کلائمیٹ ہے۔ سعودی عرب میں ریگستان کے وسط میں آب و ہوا زیادہ گرم ہوتی ہے۔ اس پروجیکٹ کی سب سے اہم چیز اس کا ڈیزائن ہے، جو 170 کلومیٹر لمبی ایک لائن پر پورا شہر 500 میٹر اونچے اسکائی ٹریپس کے درمیان واقع ہوگا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ رقبے کے لحاظ سے نیوم بہت زیادہ آپٹیمائز پروجیکٹ ہے، جہاں کم زمین پر بھی آرگینک سٹیز کے مقابلے میں بہت زیادہ لوگ رہ سکیں گے۔ یعنی جو کام 500 سے 600 اسکوائر کلومیٹر کے شہر میں ہونا تھا، وہی یہ کام صرف اور صرف 34 اسکوائر کلومیٹر میں مکمل ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی یہ منصوبہ بندی بلا شبہ بہت مثبت ہے۔ جس رفتار سے دنیا کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، نیوم جیسی پری پلان سٹیز فیوچر میں بازی لے سکیں گے، کیونکہ اس میں آرگینک شہروں کے مقابلے میں زیادہ لوگ بہت کم وسائل پر زندگی گزار سکیں گے۔ ان کو جلدی بھی بنایا جا سکتا ہے اور کافی سستا بھی۔ اس قسم کے شہروں کو لینئر سٹی کہا جاتا ہے، کیونکہ نیوم ایک برانڈ لینئر سٹی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ جیسے کہ عام شہروں میں بہت زیادہ وسائل خرچ ہوتے ہیں، لیکن لینئر سٹی میں سب کچھ پلان ہونے کی وجہ سے ریسورسز کا لاس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس سے آپریٹنگ کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ عام شہروں کی پاپولیشن کے مقابلے میں سیم پاپولیشن والے نیوم میں صرف 170 کلومیٹر کا روڈ نیٹ ورک ہوگا۔ نیوم کی اس لائن سٹی میں سب سے اوپر پیڈیسٹرین لیئر رکھی گئی ہے، جہاں پر کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی۔ دوسری لیئر کو سروس لیئر کا نام دیا گیا ہے، جہاں پر ٹرانسپورٹ بھی چلے گی اور شاپس بھی اسی لیئر میں ہوں گی۔ اور تیسری سپن لیئر ہوگی جس میں فلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہائی سپیڈ ٹرین کا نیٹ ورک ہوگا۔ کسی کو بھی پورے نیوم کے 170 کلومیٹر میں کہیں بھی جانا ہوگا، وہ لفٹ کے ذریعے سپن لیئر میں جائے گا اور ٹرین میں بیٹھ کر اپنی منزل پر روانہ ہوگا۔ اس پورے 170 کلومیٹر کو یہ ہائی سپیڈ ٹرین صرف 20 منٹ میں کور کر پائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سفر کی رفتار 500 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہوگی، اور آج تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کی مدد سے ہم اتنی تیز رفتاری سے سفر کر سکیں۔ اس طرح 500 میٹر اونچے شیشے آج تک کسی ملک نے نہیں لگائے۔ نظریاتی طور پر یہ ممکن ہے، لیکن عملی طور پر کوئی نہیں جانتا کہ اتنے اونچے شیشے بناتے ہوئے کیا چیلنجز درپیش ہوں گے، اسپیشلی اگر وہ 170 کلومیٹر میں ایک ہی سمت میں چلیں گے۔ ان کا مقصد بھی واضح نہیں کیا گیا۔ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ انہیں صرف خوبصورتی کے لیے نصب کیا گیا ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو پروجیکٹ بہت زیادہ فیوچرسٹک اور اچھا لگے۔ اس لیے باہر کی طرف شیشے لگا دیے گئے ہیں، اس کا کوئی پریکٹیکل یوز نہیں بتایا گیا۔ اس شہر کے اندر ملٹیپل لیئر کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جب اسے بنیادی طور پر دیکھا جائے تاکہ لوگ 3 ڈائمینشنز میں حرکت کر سکیں، اوپر، نیچے اور سائڈ میں۔ اور اس نئے کنسیپٹ کو زیرو گریوٹی اربنزم کا نام دیا گیا ہے۔ اوپر سے ان کے ڈیولپرز کا دعویٰ ہے کہ نیوم کو 100% رینیویبل انرجی سے پاور کیا جائے گا۔ شمسی، ہوا اور ہائیڈروجن بیس پاور جنریشن کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے چلنے کی جگہیں، پارک اور گرین سپیس ہوں گی۔ اور کیونکہ یہ 170 کلومیٹر لمبی لائن ہے، اس لیے لائن کو سرے سے آخر تک جوڑنے کے لیے تیز رفتار ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا جائے گا۔
اندرونی حصے کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے گا کہ ہر چیز 5 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس سے دستیاب ہوگی۔ آب و ہوا کو بھی کنٹرول کیا جائے گا تاکہ باہر کی چلچلاتی گرمی کے باوجود ایک مستقل آب و ہوا برقرار رہے۔ اور چونکہ یہ لائن ایک سرے سے بحیرہ احمر تک جائے گی، اس لیے اس میں تجارت کی بڑی صلاحیت بھی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی تجارت کا 13% حصہ در حقیقت سوئز کنال سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس طرح اس پروجیکٹ میں بہت سے کام ایسے ہیں جو پہلے کبھی نہیں کیے گئے، کوئی نہیں جانتا کہ عملی طور پر یہ ممکن ہوگا یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی درپیش آتا ہے، وہ مسئلہ لوگوں کا ہے۔ اگر ان تمام مختلف چیلنجز پر قابو پا لیا جائے تو کیا لوگ یہاں رہنا چاہیں گے؟ ایک ایسے شہر میں 24 گھنٹے گزارنا جہاں آپ باہر کے ماحول سے بالکل کٹے ہوئے ہوں گے، آپ ایک مصنوعی عمارت میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں اور کھلی ہوا میں لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ریگستان اور ان 170 کلومیٹر لمبے شیشوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا، اور جب آپ اندر ہوں گے تو حکومت کی طرف سے آپ کی مسلسل نگرانی اور آپ کو مسلسل ٹریک کیا جائے گا۔ اس کے آرگینک سٹیز کے مقابلے میں کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات؟ کیا کہیں سعودی عرب اپنی گرتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے اپنے سب کچھ داؤ پر لگا کر کوئی غلطی تو نہیں کر رہا؟ اگر کسی وجہ سے یہ نیو پروجیکٹ ناکام ہو گیا تو پھر سعودیہ کے پاس پیچھے کیا بچے گا؟ لینئر سٹیز کے جتنے بھی فائدے ہیں وہ دراصل گورنمنٹس کے لیے ہیں۔ ان کو آپریٹ کرنا آسان ہوتا ہے اور ان میں خرچہ بھی کم ہوتا ہے، لیکن انسان اس کے اندر باؤنڈ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر لائن سٹی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، لیکن باہر کی دنیا پہ ڈیپینڈنٹ ہی رہتی ہیں۔ ڈیلی لائف کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے سامان باہر سے ہی آتا ہے، اور ظاہر ہے یہ سارا سامان لائن سٹی کی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ سے ہی اندر آتا ہے۔ اس طرح انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ پر نئی آرگینک سٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ اوریجنل لائن کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوگا یا نہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا آپ ایسے شہر میں رہنا پسند کریں گے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔